ایک امپائر نہیں رہا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسرائیل کی یہ لڑائی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وزیر داخلہ ایران کے تشریف کیوں لائے. سوال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ ایران کی لڑائی تھی، لیکن کویت اور بحرین نے رواں ماہ پہلی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ایران کے اندر براہ راست فضائی کارروائی شروع کر دی ہے اور فوجی تنصیبات کو نقصان بھی پہنچا دیا ہے. میں آپ سے قبلہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا تو اب ایک نئے عالمی بلاک کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نان الائنمنٹ کی نئی شکل اختیار کرنی چاہیے یا کسی واضح اسٹریٹجک پلان کا اب حصہ پاکستان کو بن جانا چاہیے؟ وقت آ گیا ہے. خورشید قصوری صاحب. دیکھیے، ہم نے آلریڈی سعودی عرب سے ڈیفنس ٹریٹی کی ہوئی ہے. ہم اتنی جلدی نہیں. ہماری ایک ریپوٹیشن ہے کہ ہم نے چین کو نہیں چھوڑا امریکہ کے دباؤ کے باوجود. ہم نے سعودی عرب اور ایران دونوں سے تعلقات بھائی ایک وقت اچھے رکھے جب ان کے آپس میں اچھے نہیں بھی تھے. پھر چین نے ایک اچھا رول ادا کیا اور ان کو ایک آپس میں ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہوئے. پاکستان از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. انڈیا اینڈ اسرائیل آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم صحیح قدم اٹھا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں جنگ بند ہو. یہ جو جنگ ہے یہ ایک لعنت ہے ساری دنیا کے خلاف، غریبوں کے خلاف. صرف پاکستان کے غریبوں کے خلاف نہیں، سارے دنیا کے غریبوں کے خلاف. تیل اور گیس کی تو ہر بندہ بات کرتا ہے، ہیلیم اور فرٹیلائزر کی بات نہیں ہوتی. یہاں تو لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے. پاکستان کی بالکل پالیسی ٹھیک ہے کہ اس کو امن کرانا چاہیے. یہ وقت کسی بلاک اور کا ہے نہیں. صرف یہ کوشش کرنی چاہیے جو پاکستان نے کی ہے کہ جو اس علاقے کی مضبوط طاقتیں کون سی ہیں. ایک بڑی مضبوط طاقت ہے ٹرکی، نیٹو کا ممبر ہے اور اس کی ڈیفنس پروڈکشن کیپیسٹی بہت بڑی ہے. ایک مصر ہے جو سب سے بڑی سٹینڈنگ آرمی مڈل ایسٹ کی ہے، جس نے 1973 میں اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے تھے اور اسرائیل کو مار پڑتی اگر امریکہ اس کی مدد کو نہ آ جاتا اور ان اینڈنگ 24/7 ایئر فلائٹس کے ذریعے ان کو کمک نہ پہنچاتا، جس کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ہوئے. پھر پاکستان ہے which is the only Muslim nuclear power with a very strong standing army. اگر اور سعودی عرب ہے جس کی تو جو دولت تیل اور قطر تول کی دولت سے مالا مال ہے. اگر یہ اسی لیے اکٹھے ہوں، کوئی اور مقصد نہ ہو کہ انہوں نے اس علاقے میں اسرائیل کی جو گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے جو کہ کسی مسلمان ملک کے مفاد میں نہیں، ایران کے مفاد میں نہیں، کسی گلف کی ریاست کے مفاد میں نہیں، کیونکہ گلف کی ریاستیں تو اس کا شکار بنیں گی. کیونکہ جو بتاتے ہیں گریٹر اسرائیل مختلف ریاستوں کے ٹکڑے ہیں، وہ شمول سعودی عرب کے جو اس میں وہ شامل کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ دانشمندی کی بات ہے کہ مصر، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور قطر ایک کوشش کریں کہ اس علاقے میں سٹیبلٹی لائیں اور اسرائیل کی جو منمانی کی پالیسی ہے، جو جہاں چاہتا ہے مظالم کرتا ہے، جینوسائیڈ کرتا ہے، اس اور گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ جو ہم نے G4 یا F4 کہا جا رہا ہے اس گروپ کو مضبوط کرنا چاہیے. قابل احترام خورشید قصوری صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے دور میں انڈیا کی ایک موقع پر ایک پالیسی پر آپ نے ڈیفرنس کیا تھا. مناسب سمجھے تو اس وقت کیا ڈیفرنس ہوا تھا اس سے آگاہ فرما دے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ بھارتی قیادت، اس وقت کی بھارتی قیادت اور آپ کے دور کی بھارتی قیادت میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی مذاکرات ہونے کی حقیقی گنجائش اس وقت موجود ہے بھارت کے ساتھ؟ خورشید قصوری صاحب. میں نے جو بات کہی تھی، میں نے ببانگ بلند کہا اور کتاب میں لکھ دیا ہے. بھئی میں تو اپنی جو میرے لیے سوچ پرو پاکستان تھی، میں تو اپنی سوچ پہ چل رہا تھا. فرق یہ تھا کہ میں سے کوئی الٹیمیٹ طاقت نہیں تھا، نہ وہ جو میری مخالفت کر رہے تھے نہ میں. ایک امپائر تھا، وہ پریزیڈنٹ مشرف تھے. میں نے امپائر کو کنونس کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کے حق میں ہے. امپائر کنونس ہو گیا. ایران میں امپائر رہا نہیں. جب سے آیت اللہ خامنائی
کی شہادت ہوئی ہے. اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ایران کو بھی نقصان ہو رہا ہے. ہمیں اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارے غریب جو ہیں مصیبت میں آ رہے ہیں. روزانہ تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور خدا نخواستہ لمبا ہوا تو یہاں فرٹیلائزر اور ہیلیم کے مسائل ہو جائیں گے. تو آپ میں مقابلے کی جو بات کریں نہیں, اس وقت تو یہی بی جے پی کے دور میں شروع ہوا تھا, لیکن وہ تو ایک شاعر قسم کے آدمی تھے اٹل بہاری واجپئی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی بیک گراؤنڈ اگر آپ کی ہو, وہ بھی آر ایس ایس کے تھے, تو انسان کی شخصیت, اس کی اپ برنگنگ, اس کے جو ورلڈ ویو ہے مختلف ہو سکتا ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں, کوئی مقابلہ نہیں اس حکومت میں اور اس حکومت میں. وہ حکومت مسلمانوں کو ہندوستان میں مار نہیں رہی تھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ اب ایک دوسرے پر بہت ہی زوردار حملے کر رہے ہیں, لیکن ہمیں خبر یہ آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگلے کچھ دنوں میں امریکہ, چین اور قطر مل کے شاید یہ جنگ کو رکوا سکے. کیا کہنا چاہیں گے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بات یوں ہے کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا جنگ سے امریکہ یا ایران کے مفادات جو ہیں ان کو کوئی تقویت ملے گی. ایران پورا زور لگا لیا امریکہ نے, اس سے پہلے 40-50 دن زوردار حملے کیے, پوری جنگ ہوئی, مقصد حاصل نہیں کر سکے. بلکہ جو ایک کسی ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا, باقی دنیا کے جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں معاملات کا, ان کو پتہ تھا کہ ایران کا الٹیمیٹ ویپن ہوگا اسٹریٹ آف ہرموز, اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن کیونکہ یوز نہیں کیا گیا تھا, اس لیے ان کے جو انہوں نے فیصلہ ساز ہیں, کم سے کم امپریشن مجھے ملا کہ ان کو وہم و گمان نہیں تھا. کم سے کم انہوں نے اپنی حیرانگی کا اظہار کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. وہ کیوں حیران ہوئے اس پہ میں خود حیران ہو گیا, لیکن بہرحال وہ حیران ہوئے, ان کو حیران کر دیا گیا, اور انہوں نے آزما لی اپنی پوری قوت, اور ان کے مقصد حاصل نہیں ہوئے. مقصد رجیم چینج تھا, مقصد ان کی میزائل پہ کنٹرول کرنا تھا, مسئلہ اپنی ٹرمز پہ نیوکلیئر پروگرام کو مسئلے کا حل نکالنا تھا. ایک بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی. ہاں لیکن ایران کو نقصان بہت ہو گیا, اس سے کوئی شک نہیں. ہم کچھ 4000 بندے شہید ہو گئے, 4000 ایرانی شہید ہوئے ہیں, اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا. 20,000 بلڈنگز گرا دی گئیں, منہدم کر دی گئیں. تو بہت بڑا ایک دھکا ہے جو 20-25 سال لگیں گے ایران کو ریکور کرنے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی ایفرٹ سے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوا, اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ. لگ یہ رہا تھا کہ اس کے بعد دنیا کوئی سکھ کا سانس لے گی, لیکن یہ بالکل کلیئر تھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مخالفین تھے, وہ چاہے کرسچن زائنسٹ تھے, جوئش زائنسٹ تھے, اسرائیل تھے کی ریاست پوری, وہ کہہ رہے تھے یہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, ان پہ بے انتہا پریشر پڑا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نکلیں.